لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كنت كنزا مخفيا فحببت عنه رف صلوات قبلہ آگے تشریف لیں حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر ام محترم سید علی رضا ضامن ابن سید تصدق حسین صداقت علی ابن ظہیر حسن امینہ خاتون بنت محمد یاسین اکبری بیگم بنت علمدار حسین اور یہ محمد حسین ابن رضا علی ابن سجاد حسین سید حسن ابن محمد حسین مہدی حسن ابن محمد حسین ہادی حسن ابن محمد مہدی سجاد حسین ابن مہدی حسن شاہی رضا ابن سید حسن محمد صادق ابن ہادی حسن محمد یہ پتہ نہیں حاضرہ خاتون بنت نذیر حسن اور اسرار حسین ابن احمد حسین امانت حسین ابن اسرار حسین کی روح کو ارسال فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ صلوات بر محمد حضرات گرامی قدر ماتمداران سرکار سید الشہداء عاشقان جناب ابوالفضل اور زائرین حضرت قاضی نور اللہ شوستری آپ کی محبتوں کا نتیجہ کہ ایک مرتبہ پھر اپنی جہالت کے اعتراف کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو گیا ہوں چند معروضات چند گزارشات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا ہے فکر نہ کریں ادھر ادھر نہ دیکھیں مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ سب آئیں گے اور نہ بھی آئیں کیونکہ قلت اور کثرت یہ معیار نہیں ہوتا کثرت کبھی بھی معیار نہیں ہوتا کیونکہ اگر کثرت معیار ہوتی
اگر کثرت معیار ہوتی تو یزید سے بڑا لشکر کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن 72 حسین نے چنے، ایسے چنے کہ یزید کے 9 لاکھ کا بھاری ہیں، ان 9 لاکھ کا آج کہیں تذکرہ نہیں ہے، اور 72 کا تذکرہ ہر جگہ سے ہوتا ہے، چاہے جنگلوں سے ہو، چاہے صحراہوں سے ہو، چاہے پہاڑوں سے ہو، وہ 72 آج تک زندہ ہیں، 9 لاکھ کا پتہ نہیں ہے۔ تو کثرت اور قلت کسی بھی چیز کا معیار نہیں رکھتی ہے، اور یہاں پر تو خاص طور سے نہیں رکھتی ہے۔ یہ بات آپ اپنے قریوں میں کہہ سکتے ہیں، یہ بات آپ اپنی بستیوں میں کہہ سکتے ہیں، یہ بات آپ اپنے شہروں میں کہہ سکتے ہیں، لیکن قاضی کے مزار پا تو یہ بات بالکل منفی ہوگی۔ کیونکہ بادشاہ وقت کے پاس تخت بھی تھا، تاج بھی تھا، درہم بھی تھا، دینار بھی تھا، لشکر بھی تھے، سپاہی بھی تھے، تلواریں بھی تھی، تیر بھی تھے، خنجر بھی تھے، لیکن ایک ناشر ولایت علی کے سامنے نہ تیر رہے، نہ خنجر رہے، نہ تلواریں رہی۔ وہ شہید کا روزہ آج بھی چیخ چیخ کے اپنی جیت کا اعلان کر رہا ہے، اور تاج محل کا سناٹا آج بھی اپنی ہار کا اعتراف کر رہا ہے۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ تخت کہاں ہیں؟ وہ سلطنتیں کہاں ہیں؟ وہ سپاہی کہاں ہیں؟ لیکن شہید قاضی نور اللہ شوستری علی الرحمہ، عزیزو، یہ معیار ہے مدافع ولایت علی کا۔ تو بس جیسے میں اپنے موضوع کی طرف آ گیا ہوں، انشاءاللہ کل کی گفتگو سے مرتبط ہونے جا رہا ہوں۔ ولایت، خدا نے کیا فرمایا حدیث قدسی میں؟ کنتو کنزن۔ دیکھیں، پہلے تو ایک بوجھل گفتگو، جیسے آیات ہوتی ہے نا، پروردگار عالم کا کلام ہے، حدیث قدسی بھی پروردگار عالم ہی کا کلام ہوتا ہے، لیکن آیات اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہے۔ تاور بھائی آگے تشریف لیں، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، آگے آ جائیں۔ آیات اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہے کہ آیت لفظ وہی ہوتے ہیں، زیر و زبر کی بھی اجازت نہیں ہے، فکر بھی وہی، لفظ بھی وہی، لیکن حدیث قدسی میں لفظ فکر خدا کی ہوتی ہے، لفظ رسول کے ہوتے ہیں، لیکن کلام یہ بھی خدا کا ہے۔ کیا کہا پروردگار عالم؟ کنتو کنزن مخفیہ فاحببتو انورف۔ کنتو میں تھا، کنزن خزانہ، مخفیہ پوشیدہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے محمد کو خلق کیا، پھر علی کو خلق کیا، پنجتن پاک کو خلق کیا۔ اب عزیزو، کچھ نہ تھا وہ تھا، یہ پتہ کیسے چلے؟ یہ پتہ کیسے چلے؟ تو رسول کی ایک حدیث نے بتایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والتین۔ بھائی خدا نے اپنی الوہیت بتائی کنتوں کے ذریعے سے کہ کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف۔ رسول نے اپنی نبوت کا اعلان کیا کنتوں کے ذریعے سے، کنتو نبیا وآدم بین الماء والتین۔ اب میں کہوں گا یا رسول اللہ، ایک کنتو نے خدا کی ولایت کو ثابت کر دیا، کنتو کنزن نے، کنتو نبیین نے نبوت کو ثابت کر دیا، اب ولی 3 ہیں، یہ ولایت کی کنتو کہاں گئی؟ کہ ذرا غدیر میں آؤ، کسی نے، رسول نے کسی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور ایک جملہ کہا، من کنتو مولا۔
اللہم صلی علی محمد وآل کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف کنت نبیا وعدا ما بین الماء والطین. تو میرے عزیزو، میرے دوست، اچھا یہ تو حدیث ہے، یہ حدیث ہے. کنتو نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں جب بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یہ بات ثابت کہاں سے ہوگی؟ پتہ کیسے چلے گا؟ تو واقعہ نہیں پڑھنا ہے. آپ تمام مدرسہ زینب سے تعلیم یافتہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں. خانہ کعبہ ہے، مولا کائنات کی ولادت ہوئی، 3 دن دروازہ نہیں کھلتا. واقعہ نہیں پڑھنا، دروازہ نہیں کھلتا. رسول جاتے ہیں، لاؤ بچہ ہے، آنکھیں نہیں کھولتا. دروازہ کھلا تو آنکھیں نہیں کھلتی. نبی نے علی کو اپنے ہاتھوں پا لیا. نبی نے علی کو اپنے ہاتھوں پا لیا. جیسے ہی مولائے کائنات رسول کے ہاتھوں پہ آئے، یا جملہ بدلوں، جب رحل پہ قرآن آیا تو بولنے لگا. رسول کے ایک قرآن رسول کے سینے پہ نازل ہوا، ایک ہاتھوں پہ آیا. سینے پہ جو نازل ہوا وہ قرآن صامت، جو ہاتھوں پہ آیا وہ قرآن ناطق. صلوات پڑھ دیں محمد. آتے ہیں ہاتھوں پر. کیا جملہ کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، آپ پر میرا سلام ہے. تو ایک بات اور ثابت ہو گئی. ہاتھوں پہ لیا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک بات یہاں سے علی نے اور ثابت کر دی. کہا دیکھو مسلمانوں، تمہارا رسول اور ہے، علی کا رسول اور ہے. وہ تمہارا رسول ہے کہ جو 40 سال بعد رسول بنا. علی کا رسول بنا نہیں ہے، بن کے آیا ہے. رسول کا دعویٰ تھا نا، رسول کا دعویٰ تھا. کیا؟ کنتو نبیًا و آدم بین الماء والطین. تصدیق اگر کسی نے کی تو وہ ذات ہے علی ابن ابی طالب کی. اور جیسے ہی دیکھیں، جیسے ہی مولا کائنات نے سلام کیا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو جواب میں یہ نہیں کہا کہ یا علی تم پر بھی میرا سلام ہو، نہیں، بلکہ کہا وعلیکہ السلام یا ولی اللہ. تو پتہ یہ چل گیا، نہ علی غدیر میں مولا بنا، نہ رسول 40 سال بعد رسول بنے. جہاں سے رسول کو رسالت ملی وہیں سے علی کو ولایت ملی. صلوات پڑھتے ہیں محمد. جہاں سے رسول کو رسالت ملی وہیں سے علی کو ولایت ملی. اور جب سے رسول رسول ہیں، جب سے علی ولی ہے. جس طریقے سے یہ حدیث ہے نا کہ کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، اسی زمرے میں حدیث آئی ہے جو مولا کائنات سے کہ کنتو ولیًا وآدم بین الماء والطین. تو بات ثابت ہو گئی کہ جب سے نبی ہمارے یہاں کانسیپٹ نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد ہوا، آپریشن ہوا،
بھائی تاریخ پڑھے ہوئے لوگ افراد بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے یہاں. خدا کی قسم امت مسلمہ عجیب ڈھنگ ہے، عجیب رنگ ہے کہ ہم اگر علی سے مانگے تو گناہ ہے، بدعت ہے، اور حالانکہ یہ ہم پر غلط اعتراض ہے. ماننے کا قابل نہ ان کا رسول ہے، ان کا رسول نہ ان کا خدا ہے. میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، میں اشارہ کر کے گزر گیا تھا. خدا کی قسم عجیب عجیب مسخرہ ہے. میاں وہ جبرائیل آئے، آپریشن ہوا، ٹھیک ہے جناب، کس کا؟ رسول کا. اچھا ہوا کیا ہے؟ تاریخ پڑھتے نہیں ہیں، خود کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہوا کیا، لیکن ولایت علی کے بغض کے چشمے پڑ گئے ہیں، دکھائی نہیں دیتا. اگر دکھائی دینا ہوتا اور اگر سنائی دیتا نہ، تو علی کے فضائل سنائی دیتے ہیں نہ دکھائی دیتے ہیں. کیونکہ اگر دکھائی اور سنائی دیتا تو یہ سقیفہ کا چبوترا تشکیل نہ پاتا. اگر دکھائی اور سنائی دیتا تو سقیفہ کا چبوترا تشکیل نہ پاتا. یہ اسی وجہ سے تشکیل میں آیا، ورنہ رسول نے سنایا بھی، دکھایا بھی، ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا، زبان سے کہہ کے بتایا، لیکن نہ سنا. اچھا یہ کہ پڑھایا ہے جبرائیل نے، ہوا کیا؟ حضور جب خدا نے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ میں کون ہوں، کہا تو ہے میں ہوں، تو ہے میں ہوں. وہاں پہ کون بڑھا آگے؟ مولا کائنات. کا جبرائیل بتاؤ کہ انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل. اسمی جبرائیل. نادانوں، جبرائیل کو جبرائیل کہنے کا سلیقہ علی نے سکھایا. اب تو کم از کم یہ نہ کہو کہ جبرائیل ان کے استاد تھے. ارے جو جبرائیل اپنا تعارف بھی نہ کرانا جانتا ہو، جو جبرائیل جو جبرائیل محتاج تعارف ہو، جبرائیل کو جبرائیل بنانے والے یہ ہیں. اور علی کی کیا حدیث ہے؟ علی نے کیا کہا کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. ارے جس کا غلام، بھائی جملہ لے لیجئے، جس کا غلام تمہارے جبرائیل کا استاد ہو تو اس کے استاد کا استاد جبرائیل کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دیں. بارے دیگر صلوات پڑھ دیں محمد. کیسے ہو سکتا؟ اللہم صلی علی محمد. کیسے ہو سکتا ہے؟ جبرائیل تو محتاج تعارف تھے، خدا کے ساتھ تو میں ہو رہی تھی. تو ہے میں ہوں، تو کس نے بچایا؟ بتاؤ جبرائیل، بتاؤ. بتایا جبرائیل نے. تو اب یہ بات نہ کہیے، یہ بات نہ کہیے کہ جبرائیل نے پڑھایا ان کو. نہیں، محمد کے شاگرد علی فخر سے کہا کہ شاگرد، فخر سے کہا کہ شاگرد. اور خدا کی قسم جس کا شاگرد سمجھ میں نہ آئے، سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حدودیت علی کے لیے کوئی حد ود بنی نہیں ہے، حد نہیں بنی ہے، حد نہیں بنی ہے. کیوں؟
کیوں؟ کیونکہ اب جملہ لے لیجئے محبتوں کے حوالے، ماشاءاللہ اہل علم تشریف فرما ہیں، دانشور حضرات یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، جس کا مظروف علی، جملہ سنیں، علی اس مظروف کا نام ہے، علی اس مظروف کا نام ہے کہ جس کے لیے کائنات میں کوئی ظرف بنا نہیں ہے آج تک۔ علی اس مظروف کا نام ہے، خدا مظروف نہیں ہے، خدا کسی چیز میں نہیں آ سکتا۔ بھائی جملہ لے لیجئے، جب خدا کا بنایا ہوا مظروف کسی ظرف میں نہ سما سکتا ہو تو خدا یاقوت کی کرسی پہ کیسے بیٹھا؟ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اس کا بنایا ہوا مظروف کسی ظرف میں نہ سما سکے تو وہ خدا کہ جو خالق ہے وہ یاقوت کی کرسی پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ یعنی تاریخیں پڑھیں، خدا کی قسم توہین کا الزام ہم پہ لگتا ہے، ہمارے یہاں احترام کے سوا کچھ نہیں ہے، توہین تو تم کرتے ہو، خدا کی توہین، نبی کی توہین، آل نبی کی توہین، اور اگر کوئی دفاع کرتا ہے تو تم اس کو قتل کر دیتے ہو۔ لیکن خدا کی قسم ہمیشہ دفاع ہوتا رہے گا۔ کیونکہ رسول کی حدیث ہے، رسول کی حدیث ہے، دفاع تو وہ نہیں کرتے کہ جن کی ماں نے کوئی خیانت کی ہو۔ علی والا سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، علی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ علی والا سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، علی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں، دولتیں ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمارے پاس صرف علی کی محبت ہے، ہمارے پاس صرف ولایت ہے۔ خدا کی قسم یہ مدافع ولایت کا مزار پوری دنیا میں مثال ہے اس چیز کی کہ جو ولایت کے لیے شہید ہوں وہ مرتے نہیں ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ بس میرے عزیزو، آپ بھی یہاں سے یہی پیغام لے کے جائیں اس ولایت بارگاہ ولایت محافظ ولایت کے یہاں سے کہ ولایت کا رشتہ نہ ٹوٹنے پائے، کیونکہ ان کے جیسا کوئی کائنات میں نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اہل بیت علیہ السلام، اور قرآن سے پوچھئے، قرآن سے پوچھئے، قرآن نے کیا کہا؟ سورہ یونس نے بڑھ کے آواز دی، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ ایک وہ ہیں کہ جو صاحبان ہدایت ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو ہدایت کی دعوت دیتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو خود محتاج ہدایت ہے۔ دو گروہ قرآن نے بتائے، ایک گروہ وہ کہ جو ہدایت کرتا ہے، ہادی ہیں، ایک گروہ وہ کہ جو محتاج ہدایت ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ کس کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ رہو جو ہدایت کرتے ہیں یا ان کے ساتھ رہو کہ جو خود محتاج تعارف ہے، جو خود محتاج تعارف ہے۔ اب مسلمانوں رکھو اپنے سروں پر قرآن اور رکھواؤ کسی شیعہ کے 5 سال بچے کے سر پر قرآن۔ ہم ایسے کو مانتے ہیں اگر ہمارے پہلے علی سے 12ویں علی تک آج تم جھوٹی سے جھوٹی روایت میں لکھ کر دو کہ 1 دقیقے کے لیے ہمارے ائمہ نے یہ کہا ہو کہ رک جاؤ، پڑھ کے بتائیں گے تو تم سچے، اور ہم دکھاتے ہیں کہ تمہارے پہلے سے لے کر آج تک ہمارے محتاج ہیں۔
پڑھتے ہیں. دکھائیں کہ ہمارے امام نے کبھی تو کہا ہوگا, دکھا دو. میں چبوترے کی روایت ہی دکھا دو, شام کے کارخانے میں گھڑی ہوئی دکھا دو, کچھ تو دکھاؤ کہ کبھی کہا ہو کہ رک جاؤ. اور تمہارے جتنے بھی رہبران گزرے کوئی بتا نہ سکا. یہ در تھا میرے مولا کے سینے میں جب پوچھا شاہ بن سوہان نے, مولا کچھ خواہش رہ گئی ہے؟ کہاں ساسا, 2 خواہشیں اس علی کی رہ گئی ہے. کہا کیا؟ کہ 2 خواہشیں. کہ جتنا یہ علی عالم تھا, جتنا یہ علی عالم تھا اتنا کسی نے سیکھا نہیں, اور جتنا یہ علی سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں. علی وہ ہیں کہ جو خود جو کی سوکھی ہوئی روٹی کھاتا ہے اور رعایا کو غذائیں تقسیم کرتا ہے, اور تم وہ ہو کہ رعایا بھوکی مر جاتی ہے اور ان کی دولتیں اکٹھے کر کے غنی بن جاتی. صلوات پڑھتے ہیں. علیم مولا, علیم مولا, علیم مولا, علیم مولا, علیم مولا, علیم مولا, علی 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 ماشاءاللہ مل کے علی 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 حیدری. دکھائیں, کہیں تو دکھائیں کہ کہا ہو. نہیں, بلکہ ہر جگہ جہاں بھی کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو پوچھنا ہے پوچھ لو, جو چاہتے ہو معلوم کر لو, اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو بیٹھو. میں تو تمہارے درمیان رہوں گا, یہ نہیں کہ اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں. نہیں, تم مجھے کھو بیٹھو, میں تو رہوں گا لیکن تمہاری نگاہوں پر بغض کے چشمے پڑ جائیں گے, دکھائی نہیں دوں گا, دکھائی نہیں دوں گا. میرے عزیزو, میرے دوستو, ولایت. اور جب سوال جاتے ہیں نا بادشاہ وقت کے پاس, تو حل یہ علی کرتے تھے, حل یہ علی. اچھا, ایک اعتراض اور ہوتا ہے کہ میاں جب مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ جب ان سے ناراض تھے تو ان کے سوالوں کا جواب کیوں دیا کرتے تھے؟ اما مدد اس لیے کرتے تھے کہ یہ صرف نام کے مسلمان تھے, اگر مدد نہ کرتے تو اسلام بدنام ہو جاتا. علی ہیں امام, علی ہیں امام, اور پوری دنیا ہے ماموم. علی ہے حاکم, دنیا ہے محکوم. وہ بات الگ ہے کہ محکوم بدتمیز ہو جائے. علی ہے آقا. بسم اللہ. ہم نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے. ہم نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے, پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا؟ ہم نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے,
پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا؟ بولے کہ انتقام تھا خیبر کی جنگ کا، تو رسول حق نے علم کیوں نہیں دیا؟ یا علی. تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، علی ہے امام، علی تھے رہبر. رہبر کی رعایا اگر اپنے حاکم سے بدظن ہو جائے تو ہو جائے. اچھا حاکم کی نشانی یہ ہے، اچھے حاکم کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے بھی ناراض نہیں ہوتا، اور اگر ناراض بھی ہو تو سوال کیا جاتا ہے تو وہ مایوس نہیں بھیجتا. اگر علی بھی ان جیسے ہو جاتے تو پھر علی میں اور ان میں فرق کیا رہ جاتا؟ ان کا کام تم نے میری خلافت قبضاؤ، تم میری حق کے غاصب ہو جاؤ، لیکن میں علی ہوں، میں عالم لدنی کا مالک ہوں. آؤ میں بتاؤں گا، میں اصل جانشین پیغمبر ہوں. ممبر پر بیٹھنے سے کیا فائدہ؟ ممبر پر تو تم نے قبضہ کر لیا، اس لکڑیوں کے انبار پر تو تم بچا بیٹھے، لیکن اصل میں تو جانشین نبی ہم ہی ہیں. تو جو جانشین نبی ہوگا، علم اسی کے پاس ہوگا، علم اسی کے پاس ہوگا. ایسے ہی روم سے ایک شخص آیا، گھوم رہا ہے، ٹہل رہا ہے مدینے میں، روم سے کہا ہمیں جانشین پیغمبر سے ملنا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں، ان کا جواب دے دو، اور یہ کچھ زکوٰۃ ہے ہم اس کے سپرد کر دیں گے. تو وہ چونکہ تمام حضرات ایسے ہی تھے، لے گئے. کہا یہ جناب جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں. کہا اچھا کوئی بات نہیں. کہا جناب آپ سنا ہے کہ نبی کے صحابی ہیں، نبی کے جانشین ہیں. اب وہ اکڑ کے کہا ہاں تمہیں کوئی شک؟ کہ نہیں شک نہیں ہے، ہم کو سوال کرنا ہے، کلیئر ہو جائے گا. ہمیں شک تو اسے ہو جو امتحان نہ لے. ہم تو تمہارا امتحان ابھی لیں گے، تمہاری پول پٹی ابھی کھل جائے گی. سوال کا سوال بتاؤ. سوال کیا. کہا نہیں یہ نہیں، کوئی دوسرا سوال کرو، یہ تو بڑا سخت سوال ہے. ٹھیک ہے، کہا دوسرا لے لیجئے. دوسرا سوال کیا، وہ بھی سخت. تیسرا سوال کیا، وہ بھی سخت. ہمیں کمبخت تین ہوتے ہی ایسے ہیں. چاہے عدد یہ تین کا عدد ہی منحوس ہے، خدا کی قسم تین کا عدد ہی منحوس ہے. سوال کیا. کہا نہیں، بس وہ جانے لگے کہ کوئی رسول کا جانشین نہیں ہے. ہم نے تو بڑی تعریفیں سنی تھی، بس مجمع سے ایک بوڑھا جوان اٹھا، جملہ سنا ہی نہیں، ایک بوڑھا جوان اٹھا جس کا نام تھا سلمان محمدی، جو دیکھنے میں تو بوڑھا تھا لیکن ولایت علی کا جام اتنا پی رکھا تھا کہ اندر سے جوان. کہو خبردار، اگر نبی کے بارے میں کچھ کہا ہم ملوائیں گے جانشین نبی سے. چلیں اب جاتے ہیں. ایک لکڑی کے
دروازے کے چھوٹا سا گھر تھا جس پر لکڑی کا دروازہ تھا. آئے پریشان کا جانشین نبی اس چھوٹے سے گھر میں. سلمان نے دیکھا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ یہ وہی در ہے کہ جس پر جبریل صبح شام سلام کرتے رہتے ہیں. اما یہ وہی در ہے کہ جس پر نبی جاتے وقت بھی سلام کرتے تھے، آتے وقت بھی سلام کرتے تھے. یہ معمولی گھر نہیں ہے، یہ وہی گھر ہے کہ اس گھر کی پکی ہوئی روٹیاں جب عرش پر جاتی ہے نا تو خدا مسکرا کے آیت بھیج دیتا ہے. یہ وہی گھر ہے، یہ وہی گھر ہے کہ جب اس گھر کے سواری پا بیٹھ کے میدان میں جاتے ہیں نا تو سورہ عادیات ان کے قدموں کا بوسہ لیتا ہے. بھائی بڑی توجہ کا یہ گھر کوئی عام گھر نہیں ہے. بس یہ بات ہو ہی رہی تھی، اندر سے آواز آئی، سلمان. کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کیمرے نہیں لگے تھے. کہا سلمان. کہا سرکار. کہا سلمان سوال بتاؤ یا جواب دوں؟ سلمان سوال بتاؤ گے یا جواب دوں؟ اے سلمان سوال بھی بتا دوں. بس یہ جملہ اس انسان نے سنا کہ جو سوال لے کے آیا تھا وہ واپس جانے لگا. کہ یہ زکوٰۃ ہے، علی کو دے دینا. واقعاً یہ جانشین پیغمبر ہے. میں کہوں گا کہ تم نے پہچانا کیسے کہ یہ جانشین پیغمبر ہے؟ کہ نادان ہو، درباروں میں گئے مایوس آ گئے، تخت کے پاس گئے مایوس آ گئے، اما وہ سوال نہیں سمجھ پائے تھے اور انہوں نے سلمان کو دیکھا بھی نہیں، سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا. صلوات پڑھ دیں. اب سمجھ میں آیا؟ فَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ حَقًّا يُتَّبَعْ وَمَن لَّا يَهْدِ إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. ایک وہ ہیں کہ جو ہدایت کرتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو خود محتاج تعارف، محتاج ہدایت. پہلے ان کی ہدایت ہو. دیکھیں بہت آسان ہوتا ہے کہ کسی جگہ کوئی جگہ غصب کر کے بیٹھ جانا، لیکن اس کو نبھانا یہ اصل جانشین کی پہچان ہے. اصل جانشین کی پہچان. تو میرے عزیزو اس لیے مولائے کائنات ایسا نہیں ہے کہ ناراض نہیں تھے، ناراض تھے. اور اگر علی کی ناراضگی دیکھنا ہو تو اس وقت دیکھو کہ جب خطبہ شکشکیہ ارشاد فرمایا. اگر علی کی ناراضگی دیکھنا ہو تو اس وقت دیکھو جب امت علی کے پاس اس لٹی ہوئی خلافت کو لے کے آئی تھی تو علی نے کیا کہا تھا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ علی اس خلافت کی وجہ سے نہیں، علی کو خلافت نہیں چاہیے. وہ اور ہیں کہ جو خلافت کے لیے صحیح کرتے ہیں، وہ اور ہیں کہ جو بھاگ دوڑ میں رہتے ہیں. علی کبھی بھی خلافت، ہاں علی نے کہا میرا حق، خلافت میرا حق تھا، تم نے غصب کر لیا، غاصبین ہو، جہنمی ہو جاؤ. چونکہ امام لڑتا نہیں ہے، امام کی نشانی نہیں ہے یہ. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تو یہ وجہ ہے کہ امام ہے. علی امام تھا، علی امام تھا. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سوالوں کے جواب کیوں دیے، اس لیے دیے کہ امام تھے. سلمان نے پوچھا تو جواب دیا،
کسی غیر نے پوچھا تو جواب دیا۔ تو اب کیا ہوا؟ قرآن کی آیت کہ ہادی اور محتاج ہدایت یہ دو ہیں، کہ نہ محتاج ہدایت ہادی کے برابر ہو سکتا ہے، نہ ہادی اس کے برابر ہو سکتا ہے جو محتاج ہدایت۔ پھر آگے بڑھتا ہے قرآن کا، دیکھو سارے انسان بھی برابر نہیں ہیں، سارے انسان بھی برابر نہیں۔ پھر آگے بڑھتا ہے، خبردار ساری سبزیاں بھی برابر نہیں۔ پھر آگے بڑھتا ہے کہ دیکھو رات دن بھی برابر نہیں۔ پھر آگے بڑھتا ہے حق و باطل بھی برابر نہیں۔ پھر آگے بڑھتا ہے جھوٹا سچا بھی برابر نہیں۔ پھر آگے بڑھتا ہے رات دن بھی برابر نہیں، حق و باطل برابر نہیں، سارے انسان برابر نہیں، سارے نبی برابر نہیں۔ پھر سورہ بقرہ میں کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سارے رسول بھی برابر نہیں۔ پہلے قرآن نے کہا ہادی اور غیر ہدایت یافتہ برابر نہیں ہے، جھوٹا سچا برابر نہیں ہے، عالم جاہل برابر نہیں ہے، رات دن برابر نہیں ہے، جھوٹا سچا برابر نہیں ہے، سارے انسان برابر نہیں ہے، سارے انسان برابر نہیں ہے، سارے انسان برابر نہیں ہے، یعنی بوزر سلمان جیسا نہیں، سلمان مقداد جیسے نہیں، مقداد سلمان جیسے نہیں۔ تو جب نبی کے وفادار صحابی جب نبی کے وفادار صحابی ایک جیسے نہ ہو سکے تو یہ 2 رکعت کا ملٹا برابر نہیں ہے۔ تو یہ مسلمان کیسے کہتا ہے ہم محمد جیسے؟ ہم محمد جیسے کیسے کہہ سکتا ہے؟ قرآن نے کہہ دیا کہ سب برابر نہیں ہیں، نبی کے صحابی برابر نہیں ہیں۔ اما جب صحابی برابر نہیں ہے تو وہابی رسول جیسا کیسے ہے؟ رسول کے صحابی تو رسول جیسے ہوئے نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ برابر نہیں ہیں، یہ الگ ہیں، رسول الگ ہیں، رسول کا مرتبہ الگ ہے۔ تو میں کہوں گا یا رسول اللہ، اے عبداللہ کے یتیم، کیا آپ کے برابر کوئی ہے؟ کیا آپ کے برابر کوئی ہے؟ کیونکہ قرآن نے تو کہہ دیا کہ برابر نہیں ہے، سارے رسول بھی برابر نہیں۔ اچھا یہ پتہ کیسے چلے کہ رسول برابر نہیں ہے؟ تو ایک نبی جناب یونس نبی ہے نا، جناب یونس نبی ہیں۔ جناب یونس کو قرآن نے کہا یونس جاہلوں جیسا نہ بن۔ قرآن پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، سب تعلیم یافتہ ہے، کانو ان پڑھو جیسی باتیں نہ کر۔ اور ایک مرتبہ رسول خدا کو بھی کہا اے میرے حبیب، اے مصطفیٰ، اے محمد، اے یاسین، اے طٰہٰ، اے مزمل، اے مدثر، مچھلی والے نبی جیسا نہ بن۔ وہاں کیا کہا کہ جاہلوں جیسا نہ بن۔ رسول سے کیا کہا ہے میرے رسول، مچھلیوں جیسے نبی والا جیسا نہ بن۔ تو اگر یونس جاہلوں جیسا بنے تو یہ توہین نبوت ہے، یہ کیونکہ جاہل کے برابر ایک نبی تو یعنی رتبہ کم ہو جاتا ہے۔ اور اگر رسول کسی اور نبی جیسے بن جائیں تو رسول کے مرتبے پر فرق بھائی آپ پہنچے ہی نہیں۔ اگر کوئی نبی عام انسانوں جیسا بن جائے
تو مرتبے میں فرق آتا ہے، اور رسول خدا عام نبیوں جیسے بن جائیں تو مرتبے میں فرق آتا ہے۔ بس پوری کائنات میں ایک ہی شخص ایسا ملا کہ جس کے بارے میں رسول نے کہا یا علی انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 میرے عزیزو، کوئی نہیں ہے، صرف ایک ذات ایسی ملی، یا علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت۔ تو پتہ یہ چلا کہ اے علی تیرا دشمن میرا دشمن۔ تو علی کے دشمنوں، تم اصل میں علی کے دشمن نہیں ہو، نبی کے دشمن ہو، اور نبی کا دشمن خدا کا دشمن، اور خدا کا دشمن شیطان ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ دیں۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے تمام زائرین کرام اور زائرات کرام کو کہ جو بڑی دور دور سے آئے ہیں، مولا سب کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ اے میرے آقا بتصدق اے میرے پروردگار، اس موزن ولایت علی کی بارگاہ میں یہ تمام زائرین دست بدعا ہیں کہ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدا کی قسم اپنے مرتبے کو پہچانو عزادارو، اپنے مقام کو پہچانو۔ آپ کی منزلت، آپ کا مقام، آپ کا اسٹیٹس وہ سب سے الگ ہے، اور اس کی دلیل میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ آیت اللہ العظمی شیخ وحید خراسانی مد ظلہ العالی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، آپ کا مقام، اپنے مولا کی فضیلت آپ نے سنی۔ وہ مولا ہی کیا کہ جو اپنے شیعوں کو سب سے نمایاں نہ بنا دے۔ آیت اللہ وحید خراسانی لکھ رہے ہیں کہ حشر کا ہنگام ہوگا، آپ کی فضیلت اپنے مولا کی دیکھیں، آپ کے مولا آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ روایت پھر اس سے اگلی روایت انشاءاللہ پیش کروں گا۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں۔ ایک روایت کتنی محبت آپ سے، وحید خراسانی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں حشر کا ہنگام ہوگا، حشر کا ہنگام ہوگا، ایک جتھا لوگوں کا جنت کی طرف بڑھتا ہوا ہوگا، اور وہ بہت تیز ہوگا، بہت تیز جاتا ہوا ہوگا۔ تمام نبی بھی ہوں گے اور ان کی امتیں بھی ہوگی۔ دیکھیں تھوڑا سا رک جائیں، آدم ان کی امت، نوح ان کی امت، شیش ان کی امت، ابراہیم ان کی امت، اسماعیل ان کی امت، موسیٰ ان کی امت، عیسیٰ ان کی امت، داؤد ان کی امت، لمک ان کی امت، اور تمام نبی اور ان کی امتیں قطار میں ہوں گی، اور بیچ سے بہت تیزی کے ساتھ حسین اور نورانی چہروں والے بہت تیزی کے ساتھ گزریں گے، اور نبی کی امت ان کا تعاقب کرنا چاہے گی۔
لکھ رہے ہیں کون؟ وحید خراسانی کا نبی کی امتیں ان کا تعاقب کرنا چاہیں گی، ان کے پیچھے جانا چاہیں گی تو نبی سب کو کہہ دیں گے خبردار ان کا پیچھا نہ کرو۔ وہ امتیں کہیں گی ارے یہ کون ہے کہ جن کا چہرہ ایسے دمک رہا ہے کہ تم جانتے نہیں ہو یہ حسین کے عزادار ہیں۔ گولی بھی کھائیں گے، روک سکے تو روک سکے تو روک نہ ارے ہم کو دیواروں میں چنوایا گیا۔ بھائی نے کہا نا کہ نعرہ حیدری لگائیں گے، روک سکو تو روک۔ ہم کو عباسی حکومت نہ روک سکی، ہم کو امویہ بھی نہ روک سکے، ہمارے خون کا گارا بنوایا، ہم نے تب علی علی کہا، ہم کو دار پر چڑھایا گیا، ہم نے تب علی علی کہا، ہم نے گدی سے زبان کھچوائی، ہم نے تب علی علی نہ چھوڑا۔ تو جب ہم نے اس دور میں علی علی نہ چھوڑا تو آزاد ہندوستان میں خدا کی قسم ہم پر ظلم ہوا، کس جگہ ہم پر ظلم نہ ہوا؟ ہمارے خون کو نہروں میں بہایا گیا، ہمارے خون سے مٹی گوندی گئی اور قلعہ تیار کیا گیا۔ ہمیں یہ ذکر علی رکنا ہوتا تو تب رک جاتا، اور یہ رکے گا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں رکے گا؟ کیونکہ اس کی ضمانت خدا نے حسین سے عالم ارواح میں لے لی تھی۔ کہا اے حسین، اے حسین، نعرہ بعد میں آئے گا، اے حسین میری نماز کو خطرہ ہے، کہا اے خدا میں اپنا سر دوں گا، کہا اے حسین میرے روزے کو خطرہ ہے، اے خدا میں 3 دن کا بھوک و پیاسا رہوں گا، اے حسین میرے اسلام کو خطرہ ہے کہ میں اپنی بہنوں کی چادریں دوں گا، اے حسین میرے اسلام کو خطرہ ہے کہ میں اکبر کا جگر دوں گا، اے حسین میرے اسلام کو خطرہ ہے کہ عباس کے بازو دوں گا، اپنے بھتیجے کو قربان کروں گا، اپنے بھانجے کو قربان کروں گا، لیکن نہ نماز خطرے میں ہوگی، نہ روزہ خطرے میں ہوگا، نہ حج خطرے میں ہوگا۔ دیکھنا ہو تو 5 وقت مسجدوں میں جا کے دیکھ لیا کرو، جماعت نماز بھی ہو رہی ہے، دیکھنا ہو تو رمضان میں دیکھ لیا کرو، روزے بھی رکھ رہے ہیں، دیکھنا ہو تو حج میں جا کے دیکھ لیا کرو، حاجی بھی جا رہے ہیں۔ خدا کا نام رکا نہیں ہے، کہیں نماز کی شکل میں، کہیں روزے کی شکل میں۔ تو حسین نے خدا کے نام کی ضمانت لی، میں اکبر دوں گا تو اللہ اکبر رہے گا، میں عباس دوں گا تو اللہ اکبر رہے گا۔ بس خدا نے بھی کہا اے حسین اگر تو میرا دین بچائے گا تو میں خدا وعدہ کرتا ہوں روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ بچے گی نہیں جہاں سے حسین حسین نہ ہوگا۔ کبھی چاہے چیک کرتے ہیں ہماری، مگر یہ چیز کیوں ہے کھڑتے رہتے ہیں۔ نمازوں کی ضمانت حسین نے لی، حسین کی ضمانت خدا نے لی۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، وہ حسین کو ناراض کر رہا ہے،
اور جو حسین حسین نہیں کرتا وہ خدا کو ناراض کر رہا ہے. وہاں سے پیغام بھی لے جائیں، پیغام بھی لے جائیں. میرے عزیزو، یہ حسین ہی تھے کہ جنہوں نے قربانیوں پہ قربانیاں، جنہوں نے بھوکا پیاسا رہنا گوارا کیا، ارے جنہوں نے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کعبے کی عظمت کو بچا لیا. ورنہ دشمنان اسلام تو یہی چاہتے تھے کہ کعبے کی حرمت کو پامال کیا جائے. حسین نے کٹے ہوئے سر سے نوکے نیزہ کی تلاوت کر کے قرآن مجید کا تحفظ کیا. ارے حسین نے تمام جوان بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مولا سلامت رکھے سب کو. جوان بیٹے ہیں نا، مولا سب کے جوان بیٹوں کو سلامت رکھے. لیکن حسین نے اپنے جوان بیٹے کو قربان کر دیا کہ اسلام تجھ پا کوئی آنچ نہ آنے دوں گا. آپ تمام حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایمانداری سے بتائیں، اگر جوان اولاد، کیونکہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مصائب نبی کی شبیہ کے پڑھوں، آہستہ آہستہ پڑھوں گا، آہستہ آہستہ سنیے گا. تصور شرط ہے. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، مولا سلامت رکھے سب کے بھائیوں کو. صغرا کا بھائی کربلا میں مر گیا، تصور شرط ہے، انشاءاللہ بہت مصاب ہوئیے گا. ایمانداری سے بتائیں، اگر کسی باپ سے بیٹا کوئی فرمائش کرے اور وہ فرمائش بہت بیش قیمت ہو، تو باپ یہ کہہ کے بچ جاتا ہے کہ بیٹا تیرا باپ غریب ہے، یہ چیز بہت مہنگی ہے. لیکن انصاف سے بتائیں، اگر ایسی چیز کی فرمائش کرے کہ جو ہر جگہ موجود ہو اور جس کی کوئی قیمت بھی نہ ہو اور باپ نہ دلوا پائے، تو اس باپ کے سین دل سے پوچھے کہ کیا گزرتی تھی. پہنچ گیا ذہن. اکبر نے کوئی بیش قیمت چیز نہیں مانگی تھی. بابا اگر پانی مل جائے کربلا میں کتنا قیمتی ہو گیا تھا پانی. اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. جوانوں سنو، بہنوں سنو. بابا پانی چاہیے بابا. حسین نے یہ نہیں کہا اکبر پانی نہیں ہے. اکبر میرے قریب آؤ. اکبر کہا اکبر دیکھو اپنی زبان کو میری زبان پر رکھ دو. اکبر روتے آئیے انشاءاللہ بہت مصاب. اکبر اپنی زبان کو میری زبان پر رکھ دو. اکبر بس جیسے ہی زبان رکھی، ارے بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں. میں کہوں گا میرے مولا آپ نے اکبر کو یہ کیوں نہیں کہا کہ پانی نہیں ہے، منہ کو زبان کو منہ میں کیوں رکھوایا؟ کہا اس لیے، شاید اس لیے کہ اے میرے لال تم نے تو اپنی پیاس مجھے بتا دی. ارے یہ بوڑھا باپ اپنی پیاس کسے بتائے؟
اکبر پانی، اکبر، بابا مجبور ہے اکبر. اچھا بابا، خدا حافظ بابا. گئے جنگ کے لیے، رخصت چھوڑ دی، کیونکہ مجھ میں سکت نہیں ہے کہ میں اکبر کے مصائب پڑھ سکوں. ایک عالم ربانی، ان کا معمول یہ تھا کہ ہر شب جمعہ ذریعہ امام حسین کے قریب جناب علی اکبر کے مصائب پڑھتے تھے اور آ جاتے تھے. ایک دن وہ رات میں سوئے تو ایک خاتون ان کے خواب میں آئی کہ اے بزرگ، ذریعہ امام حسین کے قریب اکبر کے مصائب نہ پڑھا کر. کہا کیوں؟ کہا جتنی مرتبہ تو مصائب پڑھتا ہے میرا حسین، میرا حسین. بابا خدا حافظ بابا جا رہے ہیں. بابا سے چھوڑ دی، بابا جا رہے ہیں. جاتے ہیں، بس کیا دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں. پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے. اکبر نے مڑ کے دیکھا تو ضعیف باپ. اکبر آہستہ آہستہ، محلن محلایا بنیا، آہستہ آہستہ پڑھنا، محلن محلایا بنیا. بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا. بابا اکبر، اے میرے لال، اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو سمجھ جاتے. ارے اکبر، تم میرے نانا کی شبیہ ہو. اکبر، جب میں چاہتا تھا کہ نانا محمد کی زیارت کروں، ارے میں تمہیں دیکھ لیتا تھا. اکبر جاؤ، اکبر خدا حافظ. جاؤ. جاتے ہیں، میدان میں جاتے ہیں. پوری جنگ نہیں پڑھنا، طاقت نہیں ہے. بس اکبر کے ایک ظالم نے نیزہ مارا. اکبر زین سے زمین پر تشریف لے آئے. تمام شہداء نے امام حسین کو کہا، بابا چچا ہماری مدد کو آ جائیے، ماموں ہماری مدد کو آ جائیے. لیکن جناب علی اکبر نے مدد کو نہیں کہا، بلکہ کہا علیکہ منی السلام، اے بابا جان آپ پر میرا سلام ہو. کیونکہ اکبر جانتے تھے جو حسین اتنے لاشیں اٹھا چکا، جوان بیٹے. اللہ اکبر. حسین، حسین، روتے آئیے، روتے آئیے. نہ جانے کہاں سیدہ بیٹھی ہوں. 3 خاتون آتی ہے نا، 2 شام سے، ایک چھوٹی بچی آتی ہے، ایک جنت البقیع سے، ٹوٹی ہوئی قبر سے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین نے سنا. جاتے ہیں. کیسے گئے؟ ایسے نہیں جیسے انہوں محمد کے لاشے پہ گئے تھے، ایسے نہیں جیسے قاسم کے لاشے پہ گئے تھے، نہیں، بلکہ کہتے ہیں یا علی. پھر گر جاتے ہیں، علی اکبر کہاں ہو؟ یا علی، علی اکبر کہاں ہو؟ حسین زمین پر گرتے ہیں اٹھتے ہیں، زمین پر گرتے ہیں اٹھتے ہیں. آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا. بس جانے کے بعد اے دشت کربلا، ارے تو بتا میرا اکبر کہاں ہے؟ اے فوج اشکیا، ارے تو بتا ذرا میرا اکبر کہاں ہے؟ بس آواز آئی، بابا ذرا نیچے دیکھیے. اب جو نگاہیں کی جوان بیٹا کربلا کی زمین پر ایڑیا. اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے. اجرکم اللہ. ایڑیا رگڑ رہا ہے. بیٹا اکبر، اے میرے لال، سلام کیا. بابا کا اکبر میرے لال کیا ہوا؟ ناراض ہو بابا سے؟
جب بھی سلام کیا کرتے تھے دونوں ہاتھوں سے کیا کرتے تھے. آج کیا مسئلہ ہے؟ ایک ہاتھ سے سلام کر رہے ہو کہ بابا کسی ظالم نے نیزہ مارا اور کہا کہ سنتا ہوں کہ حسین بہت صابر ہے، آج دیکھوں گا کہ جوان بیٹے کے سینے سے سینا. اچھا اکبر، اچھا اکبر، اکبر بس آستینوں کو الٹا، آستینوں کو الٹا، سینے پر ہاتھ رکھا. یہاں پر سرکار روح الملت علامہ علی ناصر سعید بقاتی کہتے ہیں کہ حسین نے رخ کیا نجف کا اور کہا اے بابا آ کے دیکھیے، 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑنا آسان تھا لیکن جوان بیٹے کے سینے سے سینا، سینے سے سینا. حسین نے کہا دادا ابراہیم آگے آؤ، دادا اسماعیل آگے آؤ. دیکھو دادا ابراہیم، تم نے اسماعیل کے گردن پر چھری رکھی تھی، آنکھوں پر پٹی تھی، حسین کی آنکھوں پر پٹی نہیں ہے. بس چند دقیقے زحمت تمام. یہ دیکھا بس ایک سوال اور اس کا جواب. اکبر نے کہا بابا آپ نے ہم سے سوال کیا، ہم نے اپنا عذر پیش کیا. یہاں ایرانی نوحہ خان ہے، اس کا نوحہ ہے، جو لوگ فارسی جانتے ہیں سنیے گا. اس نے اپنے نوحے میں روایت بیان کی ہے. کیا روایت؟ کہ حسین نے اکبر سے کہا، اکبر نے حسین سے ایک سوال کیا، بابا آپ نے ہم سے سوال کیا کہ دونوں ہاتھوں سے سلام کیوں نہیں کیا؟ ہم نے عذر پیش کر دیا. اے بابا یہ بتائیں آپ خیمے سے مقتل میں آتے ہوئے کتنی بار زمین پر گرے؟ کیوں اکبر؟ کہے بابا دشت کربلا کی ریت آپ کی مبارک بالوں پر لگی ہوئی ہے. کہے اکبر جب میں نے سنا کہ میرا اکبر مارا گیا، اے اکبر میری آنکھوں کا نور چلا گیا، اے اکبر مجھے دکھائی نہ دیا. اے میرے شیر ابا کس کے سہارے بجیے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ایّا منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، پروردگار تجھے واسطہ ہم شکل پیمبر کا، تمام جوانوں کی حفاظت فرما. اے میرے پروردگار جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے میرے پروردگار جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کو برسرے روزگار عطا فرما.